اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک زمانے میں روزنامہ امت کراچی میں کالم لکھا کرتا تھا۔ کالم لکھنے کا آغاز تو ویسے میں نے کئی جسارت میں یا ان کی پھر تکبیر میں اور اس طرح سے کیا، لیکن بعد میں اس میں لکھنے لگا، بعد میں کچھ اور اخبارات میں بھی لکھتا رہا۔ اس میں نے ایک کالم لکھا، اس کا عنوان تھا نصرت فتح علی خان اور عمران خان۔ اچھا، یہ آج پتہ نہیں کیوں مجھے یاد آ گیا اور اس کی وجہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ نصرت، اچھا مجھے یاد نہیں ہے اس وقت وہ کالم، لیکن اس کا کچھ لب لباب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نصرت مجھے ویسے ہی پسند تھا، اور عمران خان اس وقت نیا سیاست میں دخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ اس مرتبہ عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف جو ہے وہ، اور اس طرح سے نصرت کی میں نے ویسے ہی تعریف کی کہ یار ایک اچھا آدمی ہے، گلوکار بھی زبردست ہے، لیکن انڈیا کے ہاتھوں میں ایکسپلائٹ ہو رہا ہے۔ وہ اس کو لے جاتے، ٹیکے لگاتے، شرابیں پلاتے، رات بھر جگاتے اور اس کو نچوڑنے کی کوشش کرتے، کیونکہ انہوں نے اس کے ساتھ ٹھیکہ کیا ہوا تھا، کانٹریکٹ کیا ہوا تھا کہ بھئی آپ نے اتنا عرصہ ہمارے ساتھ رہنا ہے اور جو ہم کہیں گے وہ گانا ہے۔ تو وہ بیچارہ ٹھیکہ کر کے کانٹریکٹ کر کے پھنس گیا تھا، اور مجھے کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا خان صاحب کے بارے میں۔ تو خان صاحب سے میں نے ایسی، وہاں میرا کون سنتا ہے، نہ کارخانے میں طوطی کی آواز والی بات ہے، لیکن میرا جو مشورہ یہ تھا کہ خان صاحب کی بڑی عزت بنی ہوئی ہے عمران خان صاحب، تو اسے اپنا اس کا خیال کرتے ہوئے اسے سیاست میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ سیاست میں جب اپنی جوانی کے زمانے میں اے کے بروہی کو دیکھ چکا تھا ذلیل ہوتے ہوئے، فاطمہ جناح کو دیکھ چکا تھا اور دوسرے لوگوں کو دیکھ چکا تھا کہ یہاں کسی شریف آدمی کا تو کام ہی نہیں۔ تو آپ نے ایک نام کمایا ہے، کرکٹ میں اپنا نام کمایا، شوکت خانم سے اپنا نام کمایا، تو اب جو ہے اگر آپ یہ سوشل ورک ہی کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی بنانی بھی ہو تو اس میں اس طرح سے ہو کہ سیاست میں حصہ نہ لیں، لوگوں کے ذہن سازی کرنے کی کوشش کریں اور ان کو ساتھ اپنے ملا، اور ہو سکتا تھا کہ وہ ایک دن آپ کو، یہ میں نے لکھا بھی اس میں، کہ وہ آپ کو خود کندھوں پہ اٹھا کے لے آئیں کہ یار ہمارے لیے یہ آدمی بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ سیاست میں آئیں گے پھر یہ مشکل ہے، پھر عزت سادات بھی گئی والی بات ہوگی۔ تو اس طرح کی میں نے کچھ چیزیں اس میں لکھی، اور بہرحال جب وہ خان صاحب آئے، اس وقت بھی ہم ان کے فین تھے، بلکہ جس یونیورسٹی میں تھا، اس یونیورسٹی میں بہت سارے اساتذہ اور اسٹوڈنٹ جو ہے آئی ایس پی آر کی قربت کی وجہ سے بھی اس کے فین تھے، اور خیال تھا کہ شاید یہ صاحب جو ہیں کچھ تبدیلی لے آئیں گے، لیکن ہم سادہ لوگ ہیں بھائی، جلدی سے یقین کر لیتے ہیں۔ اچھا، آج کا موضوع نہ نصرت فتح علی خان ہے اور نہ ہی عمران خان ہے، اس کی وجوہات ہو گئی، اس سے دو اور شخصیات ہیں، اور وہ دونوں شخصیات ہیں، ایک تو ہے آزاد چائے والا اور دوسرا ہے محمد علی انجینئر۔ اچھا، محمد علی انجینئر نے جو کام کرنا تھا وہ تو کر دیا، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن والی بات ہے جو وہ اکثر کہتے ہیں، اور ان کا جو سٹائل ہے وہ اگریسو ہے۔ اور دوسرے جو صاحب ہیں آزاد چائے والا، وہ سمپل معصوم سا آدمی ہے، معصوم سا تو خیر کہا جا سکتا ہے، بزنس مین ہے، اور وہ چاہتا ہے کچھ کرنا۔ اچھا، اس وقت بھی جس طرح عمران خان کے پاس عزت، شہرت، دولت سب کچھ تھی، تو اسے سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح سے آزاد چائے والا جو ہے، اس کے پاس جو تھے پیسہ بھی تھا، عزت بھی تھی، شہرت بھی۔ پیسہ ہو تو پھر تو کہتے ہیں نا کہ وکیل کے گھر کے بھی چوہے سیانے ہوتے ہیں، اور زورا بردے سارے سالے،
تو وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ کیوں کھولے، وہاں سے یو کے سے ادھر آئے آ کے اپنا انسٹیٹیوٹ کھولے، پاکستان کی سیاست کا شکار ہو اور دوسری چیزیں، ضرورت تھی نہیں اس چیز کو، لیکن اپنا کوئی مقصد کمٹمنٹ لے کے پاکستان میں آ گیا، اور پھر جو کچھ ہوا اس کے ساتھ یا ہو رہا ہے وہ سب پہ واضح ہے۔ اور جب میں نے کل اپنی رفا یونیورسٹی میں ایک میٹنگ میں جس بات کا ذکر کیا کہ بھئی آزاد چائے والا جو ہے وہ اپنا جو سیٹ اپ اس کا ایجوکیشن سکل سکھانے کا تھا اس نے بند کر دیا، تو کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا بھئی اس کا ایک ولاگ میں نے دیکھا ہے جس کا عنوان ہے دا اینڈ، تو جلدی سے کسی نے وہ اس کو کھولا، دیکھا، کہنے لگا کہ یا صاحب یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے۔ میں نے کہا پریشانی کی بات آپ کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن جنہوں نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے وہ تو اس کو بہت خوشی سے شادیانے بجا رہے ہیں۔ اچھا، انجینئر صاحب کو میں اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ اگر آزاد چائے والے کا رویہ محمد علی انجینئر والا ہوتا تو سارے لوگ جو ہیں وہ بالکل اطمینان پرسکون ہوتے، زیادہ کبھی ایسے کوئی شور مچا دیا، کر دیا، یہ کر دیا، لیکن جو اس کے اپوزیشن تھی اس نے بھی بہت زبردست طریقے سے کام کیا۔ یعنی انجینئر صاحب نے ایچ ای سی سے بات کی، باہر کی ایک یونیورسٹی سے اپنے لیے 6 مہینے کا ایک کورس جو تھا اس کو اپروو کروایا، آ کے لانچ کیا، شروع کر دیا، باہر سے لوگ پڑھنے کے لیے آنا شروع ہو گئے اس میں، اور اس کا جو دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ میں 6 مہینے میں آپ کو انجینئر بنا دوں گا، اور آپ اتنے کیپیبل ہوں گے جتنے آپ 6 سال یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے بعد ہوتے ہیں۔ 4 سال کا ہوتا ہے ویسے تو، لیکن بہرحال انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے۔ لیکن ہوا کیا کہ جو یونیورسٹیاں تھیں وہ اس سے پریشان ہو گئیں کہ جی یہ تو کہتا ہے کہ یونیورسٹیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مجھے آپ بتائیں ایسی یونیورسٹیوں کی کیا ضرورت ہے جو صرف پیس آف پیپرز جو ہیں وہ دے رہے ہوں، کاغذ دے رہے ہوں، جس کو لے کے دیکھیں میں میڈیا پڑھاتا ہوں، بے شمار گرلز کالجز میں بھی پڑھاتا ہوں، بیریا میں بھی کچھ دن پڑھایا، اور رفا میں مسلسل کو میرے خیال میں 15-20 سال ہو گئے ہوں، بے شمار ایسے۔ اچھا، اپنا انسٹیٹیوٹ بھی یہ آزاد چائے والا مجھے اس لیے بھی اچھا لگا کہ وہ جو ہے میں نے 2005 میں ایک انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کے نام سے شروع کیا، اور اس میں 3 مہینے کے کورسز آفر کرتا تھا۔ کیمرہ مین بننے کا کورس بھی 3 مہینے کا تھا، ایڈیٹنگ کا کورس تھا، ایکٹنگ کا کورس تھا، پریزنٹیشن کا کورس تھا، اینڈ گرافکس کا تھا، اینڈ سو آن۔ اس طرح کچھ 7-8 کورسز تھے جو ہم آفر کرتے تھے۔ وہ پہلا انسٹیٹیوٹ تھا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اگر کسی کو کوئی ہو تو وہ مجھے ضرور بتائے کہ کیا 2005 سے پہلے پاکستان میں کوئی میڈیا سکھانے کا انسٹیٹیوٹ تھا، سوائے اس کے کہ ریڈیو پاکستان کا تھا جو اپنی اکیڈمی اپنے لوگوں کو دیتے تھے، اور اس طرح پی ٹی وی کے تھا۔ اچھا، اس میں لوگوں نے مذاق بھی میرا بہت اڑایا کہ جی وہ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ جب میں پروڈیوسر بنا نا ریڈیو پاکستان میں، تو قاضی واجد نے مذاق میں مجھے کہا، میں مذاق ہی لیتا ہوں ابھی بھی کیونکہ وہ میرا بہت اچھا دوست تھا، تو اس نے کہا لو جی اب اظہر صاحب ہمیں بتایا کریں گے کہ جی ایسے بولنا ہے، ایسے کھڑے ہونا ہے، اس طرح ایکسپریشن دینا، وائس اوور یہ ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا استاد جی آپ ہمارے استاد ہیں، بڑے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا نہیں بھائی میرا تجربہ یہی رہا ہے کہ جو پروڈیوسر بن جاتا ہے تو ہوتا بھی ہے۔ بہرحال اسی طرح جب میں نے انسٹیٹیوٹ بنایا تو بے شمار میرے اپنے کولیگ نے مذاق اڑانا شروع کیا ہے نا۔ وہ ٹی وی میں گیا، میں نے کہا یار کسی دن آپ وزٹ کریں، تو ایک صاحب نے، میں نام نہیں لینا چاہتا، اس نے ایک دوسرے کے سامنے میرا بروشر پھینکتے ہوئے کہا جاؤ بھائی اظہر صاحب کے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے لو۔ اور میں یعنی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر انہوں نے داخلہ لیا ہوتا تو کچھ نہ کچھ کر رہے تھے۔ پی ٹی وی کی جو صورتحال ہے وہ اس کی وجہ صرف یہ ہے، اور شاید میرے چھوڑنے کی بھی وجہ یہی ہے کہ اس میں نوکری ہوتی ہے، سرکاری نوکری، اور وہ گند جس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ جب میں نے ریزائن دیا تو 10 لوگ آئے جنہوں نے مجھے صرف یہ کہا کہ اظہر صاحب تو انہیں شوق ہی کوئی نہیں، پی ٹی وی چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ۔ تو یہ وجہ ہے پی ٹی وی کی کہ ہم جو ہے وہ سکرین اس کی دیکھ لیں، پروگرام اس کے دیکھ لیں، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے نا۔ اور 35 روپے مسجد سے بھی کاٹے جا رہے ہیں، اور سیڑھیوں پہ جو بجلی کا بل لگا ہوا ہے اس سے بھی کاٹے جا رہے ہیں۔
وہ ذرا نہ کاٹیں نا. ریڈیو پاکستان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, ہے نا. پچھلے فواد چودھری صاحب تھے جی ریڈیو پاکستان بند کریں, تو میں نے اس پہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ ریڈیو پاکستان کے سامنے گیٹ سے بھی گزر جاتا نا تو اس کو بولنے کی تمیز آ جاتی, لیکن ہے نہیں. ہم جو ہے اس وقت ریڈیو پاکستان کے جو سینئر لوگ ہیں جنہوں نے اس کو اپنا خون دیا, وہ ان کو پینشن نہیں مل رہی. اور آپ ایک دن صاحب ایک ناراض ہو گئے کہ جی آپ تو پی ٹی وی کے ہیں. میں نے کہا یار میں پی ٹی وی کا نہیں ہوں, میں ریڈیو کا بھی ہوں, پی ٹی وی کا بھی ہوں, اور میں پاکستانی بھی ہوں. یہ کیا بات ہوئی کہ ریڈیو کو بند کر دیں گھاٹے میں جا رہا ہے؟ ریڈیو کو کیوں بند کر دیں گھاٹے میں جا رہا ہے؟ اس 35 میں سے 17 ریڈیو کو دے دے, ریڈیو بھی پروفٹ میں چلا جائے گا. اور جو ادارے ہوتے ہیں مثلا ریل ہے, پی آئی اے ہے, جو سروسز ہے, ڈاک خانہ ہے, اس کو پروفٹ میں نہیں جانا چاہیے, اس کو لاس اینڈ پروفٹ میں جانا چاہیے. اسے اتنا ہی کمانا چاہیے جتنے اس کے اخراجات ہیں, اور اس کو چلنا چاہیے, سسٹین ہونا چاہیے, سسٹینیبل صورتحال میں چلنا چاہیے. لیکن ہم جو ہے عوام کو نچوڑ کر اس کو اتنا پروفیٹیبل, اور بڑے شوق سے کہتے ہیں جی ہم اپنے پروفٹ. یار پروفٹ کہاں سے آ گیا؟ تم نے عوام کا جو ہے خون پسینہ کو اپنی بوتلوں میں بھر کے پیا, تب جا کے وہ پروفٹ میں آتا ہے. تو اسے میری رائے میں اس کو پروفٹ میں نہیں جانا چاہیے, اسے نفع نقصان میں جانا چاہیے کہ جی جو کمائے وہ لگائے, اور یہ نہ ہو کہ صرف گورنمنٹ سے لے لے کے کھاتا رہے. بے شمار اور ادارے ہیں ایسی جو کہ سروسز والے ہیں, ان کو ہمیں یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ جو اسے جو ہے وہ پروفٹ میں جانا چاہیے. چلیں یہ تو ایک بات جو ہے ایک طرف کو نکل گئی. واپس آتے ہیں تو آزاد چائے والا نے جو اپنا وہ کیا, اس کے اوپر یونیورسٹی کے لوگوں نے جو اس کا اپنا ولاگ ہے اس کے خلاف ایچ ای سی کو وہاں یو کے میں ادھر ادھر درخواستیں دے کے تو اس کو بند کرانے کی کوشش کی, اس کے ساتھ میٹنگ کی اور کہا کہ بھائی اس کو بند کرو, اور ساتھ ہاتھ بھی جوڑ دیے کہ یار اس میں ہماری روزی روٹی لگی ہوئی ہے تو آپ کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو, اور ساتھ ایک دھمکی بھی دے دی کہ اگر آپ بند نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ سے اور طرح سے نپٹ لیں گے. وہ شریف آدمی محمد علی انجینئر نہیں تھا. اچھا محمد علی انجینئر کا مسئلہ دین کا مسئلہ ہے, اور اس کا مسئلہ دنیا کا ہے. وہ آپ کا دین ٹھیک کرنا چاہتا ہے, لوگ خلاف ہیں اس کے. یہ آپ کی دنیا ٹھیک کرنا چاہتا ہے, لوگ خلاف ہیں آپ. لیکن آزاد چائے والا اگر محمد علی انجینئر جیسا اگریسو اور اس لہجے میں بات کر رہا ہوتا کہ یہ یونیورسٹیاں تو شے کوئی نہیں ہے نا, تو میرے خیال میں یہ کسی بھی یونیورسٹی کو یہ جرت نہ ہوتی کہ, اور ہمارے کسی طرف سے کوئی کسی بلاگر نے کسی نے نہیں آواز اٹھائی کہ یار آپ آزاد چائے والا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, وہ کر کیا رہا ہے, آپ غور تو کرو یار. اگر آپ کا رویہ کسی ایسے آدمی کے لیے جو آپ کے یہاں ملک میں معاشی تبدیلی لا سکتا ہے, چھوٹے آدمی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتا ہے نا. ہم جتنا پیسہ جو ہے یہ خرچ کرتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پہ اور انصاف کارڈ پہ اور فلانے کی اس پر اور اس پر, یہ سارے کے سارا وی آر میکنگ جسٹ بلڈنگ اے آرمی آف بیگرز, ہے نا. بھکاریوں کی ایک فوج جو ہے اس کو کھڑا کر رہے ہیں, اور لوگ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے. سفید گڈی والا نہیں آیا پاگل ہوئے کہ جناب وہ سفید گڈی والا آئے گا تو ہمیں 2000 روپے ملیں. اگر یہی رویہ رہے گا تو یہ ملک جو ہے, ویسے بھی اس کو کچھ لوگ چلا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتے ہوں یا ان کا ہاتھ نہ پہنچتا ہو, اور یا اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد ہو کہ جی اللہ تعالیٰ کے نام پہ بنا ہوا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ اس کو ہونا بھی کچھ نہیں ہے, اور اس نے چلتے بھی ایسے ہی رہنا, لولا لنگڑا گھسٹتا ہوا جو ہے وہ چلتا رہے گا. لیکن ہم لوگوں نے ہر وہ آدمی جس نے اس ملک کی ترقی کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی, اللہ تعالیٰ آزاد چائے والا کو بچائے اور انجینئر صاحب کو بچائے. حکیم سعید کو دیکھ لیجئے اور لوگوں کو دیکھ لیجئے جنہوں نے بھی یہ کوشش کی کہ اس ملک کو بہتری کی طرف لے آئے, اور جب یہ اندازہ ہوا کہ بھٹو صاحب جو ہیں اس ملک کو شاید لے جائیں بہتری کی طرف, ہے نا, شاید وہ کام کر دیا. ضیاء الحق کے بارے میں انہوں نے سوچا کہ اس سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا, اب اس کو فارغ کرو. اور دوسرے لوگ بھی ڈرتے ہوئے نہیں آتے اس طرف کہ یار اگر کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے تو کچھ نہ کچھ ڈال دیا جائے گا. آپ کی گاڑی سے بھی کچھ نہ کچھ نکل سکتا ہے, آپ کے جہاز سے بھی نکل سکتا ہے, آپ کے گھر سے بھی نکل سکتا ہے.
یار اللہ کا نام مانے. میں یونیورسٹی والوں سے بھی کہوں گا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی والے اس کو بلائیں اپنے یونیورسٹیوں میں، آزاد چائے والا کو اپنی یونیورسٹی میں بلائیں، بات کریں اس سے. اور اگر میری پہنچ نہیں ہے اس تک، بندے تک، آزاد چائے والا کے تک، اگر اس کو یہ میری بات پہنچے تو میں اس کو اپنی یونیورسٹی میں بلانے کے لیے تیار ہوں. یہ میں ایسے کہہ رہا ہوں، مجھے اتنا اعتماد ہے تھوڑا سا پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد پہ اور ہماری جو مالکان ہیں یونیورسٹی کے، کہ ہو سکتا ہے وہ میری بات مان کے اس کو بلائیں اور کہیں کہ دیکھیں جی ایشو کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. یونیورسٹی والوں کو اسے انگیج کرنا چاہیے اپنے ساتھ، چاہیے کہ اس کو اپنا دشمن سمجھ لیں. وہ اس ملک کے نئے لوگوں کو دیکھیں، ایک آدمی ہے جو 1.5-2 لاکھ روپے مہینے کی فیس آپ کو دے سکتا ہے، سیمسٹر کی فیس دے سکتا ہے اتنی. ایک ہے جو کہ نہیں دے سکتا. میں جب انسٹیٹیوٹ چلاتا تھا تو میری فیس جو ہے وہ 12,000 روپے ہوتی تھی 3 ماہ کے کورس کی، اور بے شمار لوگ ایسے آتے تھے جو کہ کہتے تھے کہ جی ہم نے تو اکٹھے کبھی 12,000 روپے دیکھے بھی نہیں. اور میں سوچتا تھا کہ یار اس سے میں 12,000 روپے کیا لوں، کس طرح سے لوں. تو کوشش کرتا تھا جتنا بھی میں اس کو کر سکوں، اور شاید نہ چلنے کی وجہ بھی یہی ہوگی کہ میں ایک بزنس مین نہیں تھا، اس کو ایز اے بزنس کے نہیں چلا سکا. میں ایک ایسے ادارے کے طور پر اس کو چلاتا رہا جسے ثواب کا کام کہتے ہیں، اس کو کر کے. لیکن آج بھی کسی ٹیلی ویژن میں چلا جاؤں تو اس میں سے ایک آدھا آدمی مجھے ضرور مل جاتا ہے جو میرے پہلے دوسرے تیسرے بیچ کا ہوتا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں سینئر پوسٹ پہ ہوتا ہے، کہیں سینئر کیمرہ مین ہوگا، کہیں سینئر ایڈیٹر ہوگا، سینئر اینکر ہوگا، سینئر کچھ اور ہوگا. لیکن چل نہیں سکا. وہ وجہ کیا تھی کہ جو انسٹیٹیوٹ، جو ٹیلی ویژن تھے، سینٹر جو تھے، جو ادارے جو تھے، ٹی وی چلانے والے چینل جو تھے، وہ شادی بیاہ والے کیمرہ مین کو رکھ لیتے تھے کیونکہ وہ 10,000 روپے میں مل جاتا ہے نا. لیکن جو پڑھا ہوا کسی انسٹیٹیوٹ سے آیا ہوا ہوگا وہ کہتا ہے یار 10,000 نہ دو، 15-20 تو دو مجھے نا. اور جب وہ اور تھوڑا سینئر ہوتا ہے تو وہ اس کو نکالا، پھر نئے ایک شادی والے کو رکھ لیا. تو اس رویے نے بھی ہمیں بہت مایوس کیا کہ جو نکلتے تھے لوگ ان کو کوئی جاب نہیں ملتی تھی. لیکن آج بھی ایسے لوگ جن کے پاس نہ ٹھہرنے کی جگہ تھی، نہ رہنے کی جگہ تھی، نہ کھانے کی جگہ تھی، میرے پاس آئے اور ماشاءاللہ انہوں نے ایسا کام کیا کہ مجھے کئی مرتبہ ایسے لوگوں کی، جو چوکی دار تھا ایک ہے نا، اور اس کی مجھے خانہ کعبہ سے جو ہے وہ کال آئی کہ سر میں آپ کے لیے کیا دعا کروں. اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے تھا. پھر دوبارہ درخواست کروں گا کہ یونیورسٹیوں سے درخواست ہے کہ آزاد چائے والا کو اپنی یونیورسٹیوں میں بلائیں، پوچھیں تو صحیح. صرف آپ نے مخالفت شروع کر دی، اور ایسی یونیورسٹیاں ان کا نام آنا چاہیے باہر کہ یار یہ وہ یونیورسٹیاں ہیں جو پیسے کے لیے تو سب کچھ کر سکتی ہیں، لیکن کام کو کہا گیا کہ 60% داخلے جو ہیں وہ آزاد چائے والا کی وجہ سے کم ہو گئے، کیونکہ وہ سکل سکھا رہا ہے. ہم تو پڑھا رہے ہیں، ہم سکھا تو نہیں رہے. آپ ڈگری دی جاؤ، اب ڈھونڈو رخ زیبا لے کر، ہے نا. اور میں نے بے شمار لوگوں کو دیکھا جو ڈگریوں والے الیکٹرانک کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شادی بیاہ کی فلمیں بنا رہا ہے، کوئی فوٹو MS کیا ہوا میڈیا میں ہے نا، 4 سال 5 سال پڑھا ہے، لاکھوں روپے فیس دی ہے، جاب نہیں مل رہی. لیکن میرے خیال میں ایک بھی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہ کسی ایسے انسٹیٹیوٹ سے پڑھا ہوا ہو جو کہ 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کا کورس جو ہے اس نے کرایا ہو، اور وہ اس کو کہیں، اور وہ بھی اگر وہی کر رہا ہے 6 مہینے سیکھ کے، چلو مان لیا کہ جی وہ بھی وہی کر رہا ہے، 6 مہینے سیکھ کر وہ بھی شادی بیاہ کا کام کر رہا ہے، اور جس نے 4 سال کی ڈگری کی تھی وہ بھی شادی بیاہ کی فلمیں بنا رہا ہے. اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے جی، آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا یار، مجھے بھی اور آزاد چائے والا کو بھی. بہت شکریہ.